گینگز بے قابو ہیں. مسلسل ہم اس پروگرام میں کہہ رہے ہیں. اس کی مزید گواہی یہ ہے کہ پچھلے چند ہفتوں کے دوران 2 وفاقی وزراء کے اہل خاندان جناب بابر غوری اور جناب خورشید شاہ کے اہل خانہ کراچی میں لوٹے گئے ہیں. اس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. کراچی کے چپے چپے پہ شہری لوٹے جا رہے ہیں اور یہ پچھلے کئی ماہ سے ہو رہا ہے, بلکہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے. اسٹریٹ کرائمز میں کراچی کا شاید دنیا میں سب سے بڑا ریکارڈ ہے. یہاں پہ نہ بچوں کو بخشا جاتا ہے, نہ عورتوں کو بخشا جاتا ہے, نہ بوڑھوں کو, نہ نوجوانوں کو. روزانہ سینکڑوں لوگ لوٹ لیے جاتے ہیں. چند ہی کیس ایسے ہیں جو باقاعدہ پولیس میں رپورٹ کیے جاتے ہیں. لوٹ مار کی یہ وارداتیں اس حد تک پہنچی ہیں کہ پچھلے چند ہفتوں میں پاکستان کے 2 وفاقی وزراء کے اہل خانہ کراچی میں لوٹے گئے. اب سے چند ہفتے قبل وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ جناب بابر خان غوری کی صاحبزادی سے گن پوائنٹ پہ گاڑی چھینی گئی. ان کے گارڈ سے اسلحہ بھی چھین لیا گیا. بابر خان غوری صاحب نے یہ باقاعدہ پولیس میں کیس رجسٹر کرایا, جبکہ ہماری اطلاعات کے مطابق وفاقی وزیر محنت جناب خورشید شاہ کی اہلیہ کو بھی کراچی میں لوٹ لیا گیا اور جناب خورشید شاہ کی اہلیہ نے کراچی کے دوسرے شہریوں کی طرح سے پولیس میں یہ کیس رپورٹ نہیں کرایا ہے. کراچی میں ایک اسٹریٹ کرائم سے بے قابو ہو چکے ہیں. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اب سے چند ہفتے قبل اطلاعات کے مطابق وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ, وزیر داخلہ جناب منظور وسام سے خود ٹیلی فون پہ ریکویسٹ کی کہ کراچی کے اسٹریٹ کرائمز پہ قابو پایا جا سکے, لیکن لگا یہ کہ یہ ایک فون کال بیکار ہی گئی ہے. آج بھی کراچی میں اطلاعات کے مطابق سینکڑوں لوگوں کو اسٹریٹ کرائمز کے واقعات میں لوٹ لیا گیا ہے. کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کی بے قابو ہوتی صورتحال پر ہم بات کریں گے. اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے کراچی کے ممتاز سیاستدان, متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما, وفاقی وزیر پورٹس اینڈ شپنگ جناب بابر خان غوری سے. بہت بہت شکریہ بابر غوری صاحب. متحدہ قومی موومنٹ سندھ حکومت کا حصہ بھی ہے اور مسلسل ہے. متحدہ قومی موومنٹ کراچی کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. کراچی کا ہر خاندان اسٹریٹ کرائم میں لوٹا جا چکا ہے. متحدہ قومی موومنٹ کیوں اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتی؟ آخر متحدہ قومی موومنٹ کی حکومت میں رہنے کی وجہ سے بھی ذمہ داری ہے, شہر کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی حیثیت سے بھی ذمہ داری ہے. کیا آپ اپنی ذمہ داری میں ناکام ہوئے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کامران بھائی, پہلی بات ہے کہ ہم نے تو اپنی ذمہ داری بھرپور کوشش کی اور پورا جہاں کیبنٹ ہو, نیشنل اسمبلی ہو, سینٹ ہو, پروونشل اسمبلی ہو, ایون وزیر اعلیٰ ہو, وزیر اعظم ہو, صدر پاکستان ہو, ہر ایک سے ہم نے ان سے بات کی اور اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ابھی جیسے ابھی آپ نے 2 واقعات کا ذکر کیا, آپ یہ سوچئے کہ یہ ایک عام آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا کہ ہم ایک پولیس والا ساتھ گن مین اور اس کی SMG چھینی جاتی ہے اور گن پوائنٹ پہ گاڑیاں چھینی جا رہی ہیں, لوگوں سے موبائل چھینے جا رہے ہیں, اور کراچی میں یہ کوئی شاید ہی کوئی آدمی بچا ہو. ابھی 2 دن پہلے شارع فیصل پہ شادی ہال سے جو لوگ نکل رہے تھے کھلے عام لوٹ رہے تھے اور پولیس کوئی کہیں پولیس کا آثار نظر نہیں آتے, بلکہ جو لوگ رپورٹ کرانے جاتے ہیں پولیس ان کی رپورٹ بھی درج نہیں کرتی. تو میں اور کئی بدقسمتی ہے کہ کئی علاقوں میں پولیس خود سرپرستی کر رہی ہے ایسے جرائم پیشہ عناصر کی, بلکہ جرائم پیشہ عناصر اب اتنے منظم مضبوط ہو گئے کہ وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کرا رہے ہیں SHO, DSP اور SP. تو یہ صورتحال ہے. آپ یہ فرمائیے گا بابر غوری صاحب, پھر یہ فرمائیے گا کہ وہ جو متحدہ قومی موومنٹ بڑی پوزیشن لیتی ہے مختلف معاملات میں اور بہت ہی ایک ہائی پروفائل پوزیشن لیتی ہے ہر صورت میں, اس نے سنگین معاملے میں جس کی خود آپ نے لمحہ بلمحہ بڑی عکاسی کی ہے, اس پہ متحدہ قومی موومنٹ نے کبھی حکومت چھوڑنے کا تھریٹ کیوں نہیں کیا؟ کبھی کیوں اس معاملے کو ایک بہت بڑا ہائی پروفائل ایسا مسئلہ کیوں نہیں بنایا جو کہ واقعی کراچی کے ہر شہری کا مسئلہ ہے؟ کیوں اس پہ اس طرح کی پوزیشن نہیں لی ہے MQM کی جیسا کہ لینی چاہیے اس معاملے میں؟ نہیں, ہم بالکل لے رہے ہیں اور لیں گے انشاءاللہ, اور بالکل بھرپور لیں گے, اور اس کو ہم نے بالکل ٹیک اپ کر لیا ہے. اور یہ تو بڑا آسان ہو جاتا ہے حکومت چھوڑنے, کیونکہ ہم پہ یہ الزام لگتا ہے کہ ہر بات پہ آپ حکومت چھوڑنے کی دھمکی دیتے ہیں, لیکن یہ بہت سیریس ایشو ہے. ہم شہریوں کو اس طرح لٹنے نہیں دیں گے. پورے کراچی کے اندر جو ہے وہ باہر سے مختلف پولیس افسران لائے گئے ہیں جو صرف پیسہ کمانے کی صورت میں وہ یہاں آئے ہیں. ان کو کراچی گلیوں کا پتہ نہیں ہے, کراچی کے محلوں کا پتہ نہیں ہے, ان کو یہ نہیں پتا کون شریف ہے کون بدماش. ان کا فوکس جو ہے وہ صرف پیسے کے حوالے سے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ پولیس کو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, اور اس کے لیے رینجرز بھی ذمہ دار ہے, کیونکہ رینجرز کی موجودگی میں جگہ جگہ رینجرز کھڑی ہوئی ہے اور لٹ رہا ہوتا ہے شہری, تو رینجرز کارروائی کرنے کے بعد کہتی ہے کہ ہمارا کام نہیں پولیس روکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رینجرز کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے,
पुलिस को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। इन दोनों की जिम्मेदारी और बाबर गौरी साहब ये तो अपना किरदार अदा करेंगे, ये अपना किरदार अदा करेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कब अपना किरदार अदा करेगी जो नजर आए होता हुआ? हम नहीं इंशाअल्लाह ताला आपको नजर आएगा और इसकी भरपूर हम आवाज उठाएंगे। और ये हमने टेकअप किया और इसको दोबारा कैबिनेट, नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रोविंशियल असेंबली, हर जगह हम इसमें भरपूर आवाज उठाएंगे और एक्सपोज करेंगे उन लोगों को जो सपोर्ट कर रहे हैं इन क्रिमिनल्स को, इन कार चोरों को। पुलिस को सब पता है गाड़ी कहां से छिनी, कहां गई। मुझे बताते हैं कि आपकी गाड़ी जी इस वक्त छिनी, 5 मिनट में हमने उनको बता दिया, लेकिन वो गाड़ी 3 दफा बिक गई, ये हमें बता दिया गया, लेकिन ये नहीं पता कि कौन लोग पकड़े गए, किसको उठाया गया, कार्रवाई की गई नहीं की गई। और ये सिर्फ ये हर शहरी बेचारा इससे गुजर रहा है और हर एक के साथ ये हो रहा है। और वहां पे एक आ जाता है। बहुत शुक्रिया जनाब बाबर खान गौरी। आपने सुना वफाकी वजीर बता रहे थे कि कराची की क्या सूरत हाल है। हमारी बात पे कभी यकीन नहीं किया तो वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी अपनी काबीना के वजीर की हालत देख ले। कराची का हर खानदान, हर घर लुट चुका है और रोजाना लुट रहा है, लेकिन हुकूमत के कानों पर जू नहीं रेंग रही और पुलिस के कानों पे जू नहीं रेंग रही और वजीर दाखिला, सूबाई वजीर दाखिला के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। ये हाल है कि वफाकी वजीर खुद हाथ उठा के मदद मांग रहा है और बता रहा है कि कराची का क्या हाल है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का